آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص کبھی نامراد نہیں ہوتا جو استخارہ کرتا ہے۔ میرے دوستو، استخارے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ رب العزت سے مشورہ کرنا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرنے لگو، کوئی کاروبار کرنے لگو، کہیں جاب پر جانے لگو، یا پھر اپنی اولاد کا کہیں رشتہ کرنے لگو، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی خاندان کا وہ والا جو بندہ ہے نا وہ بہت معتبر ہے، اس سے پہلے مشورہ لے لیا جائے، یا جو میرے والد صاحب ہیں، یا جو میرے دادا ابو ہیں، یا کوئی بھی جو مطلب جسے سمجھدار سمجھا جاتا ہے، تو اس سے مشورہ کر لیا جائے تو وہ ہمیں بتا دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے مشورہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بالکل اس کا آسان طریقہ بتاؤں گا کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بھائی آپ کسی سے کروائیں یا کسی سے پیسے دے کر کروائیں، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا۔ استخارے کا آسان سا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارے کی دعا ہمیں اس طرح سکھاتے تھے کہ جیسے قرآن کی کوئی آیت۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص کبھی نامراد نہیں ہوتا جو استخارہ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہیں، آپ کوئی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو کوئی رشتہ مل گیا ہے، اور پھر آپ اللہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ استخارہ کریں۔ اور پھر استخارہ کروانے کے لیے کسی اور کو چننا نہیں پڑتا، جس کا یہ کام ہوتا ہے وہ بندہ، اگر گھر والوں کا کام ہے تو گھر والے سب استخارہ کریں اس کے بارے میں۔ کوئی بزنس ہے، آپ نے کوئی چیز لینی ہے، کوئی بھی جو جائز کام ہے، آپ کی زندگی کا کوئی بھی جو جائز کام ہے، آپ وہ کرنے کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اب یہ بتاؤں گا کہ استخارہ کرتے کیسے ہیں۔ استخارہ کرنے کے لیے آپ کو وہ والا وقت چاہیے کہ جس وقت میں نماز ادا ہو سکتی ہے، مطلب کہ کوئی بھی وہ والا وقت نہ ہو کہ جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے؟ اب آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ تو آپ سب کو طریقہ آتا ہوگا نا، بالکل سمپل نفل پڑھنے ہیں، جیسے آپ اللہ اکبر کہہ کے اور پھر سبحانک اللہ، اور پھر اس کے بعد الحمد شریف، اور پھر سورت ملانا، پھر اسی طرح رکوع اور 2 سجدے، پھر دوبارہ کھڑے ہو کے اسی طرح الحمد شریف اور ساتھ میں سورت ملانی ہے، پھر رکوع اور سجدے اور سلام، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد جو ہے استخارے کی ایک دعا ہے، وہ جو میں آپ کو ابھی سکرین پہ دکھا دوں گا، وہ کون سی ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اگر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے تو آپ موبائل کو بھی سامنے کھول سکتے ہیں، اور یہ نماز حنفی پہ بھی لکھی ہوتی ہے یہ استخارے کی دعا۔ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ سمجھاتا ہوں کہ اس میں ہم اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ کیا رہے ہیں۔ سنیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور
تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کا انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کا انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ بہت سے لوگوں نے یہ پھیلایا ہوا ہے کہ جب آپ استخارہ کر کے سو جائیں گے تو آپ کو خواب میں جی دھواں اگر نظر آئے، اگر انار نظر آئے، اگر اچھی ہوا نظر آئے، موسم بہار نظر آئے، اس کی یہ صورت ہے، اس کی یہ صورت ہے۔ یہ باتیں بالکل جھوٹ ہیں، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ کوئی ہر بندہ استخارہ نہیں کر سکتا، یہ جی ولی اللہ کا کام ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان استخارہ کر سکتا ہے، اور پھر آپ کو کوئی بھی استخارے کے بعد خواب آنے والا نہیں ہے۔ بس اس سے ہوگا کیا کہ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے آپ کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اگر وہ کام آپ کے لیے برا ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے اس میں آپ کے لیے مشکلیں آ جائیں گی، وہ کام کی طرف آپ نہیں جاؤ گے۔ تو یہ استخارے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی سٹینڈ لینا ہے، کوئی بھی کاروبار، کہیں پر رشتہ کرنا ہے، کوئی کام جو بھی آپ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے لازمی اللہ سے مشورہ کریں، استخارہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔